اللہ اکبر۔ 10ویں بات، ذمی ہمارے ذمے ہیں۔ یہ جو جتنی بھی اقلیتی جن کو ہم اقلیت کہتے ہیں، دراصل وہ ذمی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قادیانی ذمی نہیں ہے، بہرحال وہ اسلام ان کو تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو غیر مسلم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ ذمی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی اور دشمنان صحابہ کو نکال کر ان کو ذمی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو زندیق اور مرتد ہے۔ باقی جو عیسائی ہے، یہودی ہیں، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں آپ کے ہندو ہیں، یہ سب ذمی ہیں۔ اور ذمی کوئی تانا نہیں ہے، ذمی کا مطلب یہ کہ ان کی سیکورٹی ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ ذمی ہمارے ذمے ہیں، ان کی حفاظت، ان کی کیا کہتے ہیں سیکیورٹی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر شاعر اسلام تو قرآن، اسلام کیا کہتے ہیں مساجد، ان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شاعر اسلام کی حفاظت ہوگی تو ہم ذمیوں کا تحفظ کر سکیں گے۔ اگر کسی ذمی کی طرف سے یا کسی مسلمان کی طرف سے شاعر اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی تو اس ظالم کو تحفظ کبھی نہیں مل سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام تو اتنا پرامن دین ہے کہ اس نے حالت جنگ میں جب ذمیوں کی حفاظت ان سے ہو نہیں رہی تھی، خراج جزیہ واپس کر دیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت اس وقت کر نہیں سکتے۔ اسلام تو ایک پرامن مذہب ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس طاقت والا امن ہو، عاجزی والا امن نہیں۔ اسلام کو عاجزی والا امن پسند نہیں ہے، طاقت والا امن پسند ہے۔ عاجزی والے امن اور طاقت والے امن میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ عاجزی والا امن تو مصلحت ہوتی ہے یا بزدلی ہوتی ہے، طاقت والے امن میں آپ کو غلبہ ہوتا ہے، آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور طاقتور ہوتے ہوئے آپ ظلم نہیں کرتے۔ 11ویں بات، ظلم ناقابل برداشت ہے، لیکن ظلم کے اسباب اس سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہیں۔ ٹھیک ہے جو ظلم ہوا گرجا گھروں کے اوپر، مسیحی برادری کے اوپر، بالکل غلط ہے، لیکن جو اس کے اسباب بنے یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہیں۔ اسباب کے اندر جو توہین ہوئی ہے، جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ بھی آگے اسباب میں، اور اسباب میں خود ریاست کا کردار بھی آ گیا کہ ریاست نے آج تک کسی مجرم کو نشان عبرت کیوں نہیں بنایا، ریاست نے سودے کیوں کیے، ریاست نے تحفظ فراہم کیوں کیا۔ 11 باتیں ہو گئی۔ نمبر 12، اسی سے ملتی جلتی مختصر باتیں کر رہا ہوں۔ بین الاقوامی سازش، بین الاقوامی مداخلت اور ہماری غلامانہ روش، ایسے میں ریاست پر خاک اعتماد ہوگا۔ ایک طرف بین الاقوامی سازش ہے کہ باہر کی دنیا میں سرعام قرآن کی توہین ہو رہی ہے، رسالت کی توہین ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اپنے کارندوں کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی سازش ہوئی، اور جب یہاں رسالت کی توہین ہوتی ہے فوراً بین الاقوامی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں، مداخلت کرتی ہیں اور مجرموں کو بچاتی ہیں۔ 2 باتیں ہوئیں، اور ان 2 باتوں میں نتیجہ کیا ہے؟ ریاست ہماری جو ریاست ہے وہ غلامانہ روش اختیار کرتی ہے، بین الاقوامی سازش کے سامنے لیٹ جاتی ہے، بین الاقوامی مداخلت کے سامنے لیٹ جاتی ہے، سودا کرتی ہے۔ ایسے میں مجھے بتائیں ریاست کے رعایا جو ہے وہ مکین افراد ریاست پر خاک اعتبار کریں گے تو پھر تو بلوا ہوگا۔ بلوا کرنے والوں نے غلط کیا، نقصان پہنچانے والوں نے نقصان غلط کیا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ریاست نے نہیں کرنا۔ تو کیا اس میں ریاست بھی قصوروار ہے کہ نہیں؟ وہ افراد بھی قصوروار ہیں جنہوں نے نقصان کیا، لیکن افراد کے ساتھ ساتھ ریاست بھی قصوروار ہے۔ اور نمبر 13، ریاست کا سارا زور برداشت پر ہے، رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ جناب ہمارا معاشرہ ریاست کی غلامانہ روش اور سوداگرانہ روش کی وجہ سے عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے، اور عدم برداشت سے کہیں زیادہ عدم اعتماد کا شکار ہو چکا ہے۔ ریاست کی جو غلامانہ روش ہے، ریاست کی جو سوداگرانہ روش ہے، اس کی وجہ سے ریاست کے افراد جو ہیں ریاست پر عدم اعتماد کا شکار ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ عدم برداشت ہے۔ اگر آپ نے معاشرے سے عدم برداشت کو ختم کرنا ہے تو ریاست کو چاہیے کہ عوام کے اعتماد کو بحال کرے۔ جب ریاست پر افراد کا اعتماد اور رعایا کا اعتماد بحال ہوگا تو پھر دیکھیں برداشت نتیجے کے طور پر خود ہی چلا آئے گا۔ یہ برداشت اس لیے نہیں رہا کہ کیا کہتے ہیں ریاست کے افراد کو، رعایا کو
اعتماد نہیں ہے ریاست کے اوپر۔ اور نمبر 14 کہتے ہیں جی یہ ان پڑھ لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، انہیں وضو بھی نہیں آتا، انہیں نماز پڑھنے بھی نہیں آتی، لیکن ہلہ ہلہ ہو جاتا، کہیں توہین ہو جاتی اور فوراً ہو کے یہ لٹھ لے کے میدان میں اترتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی۔ اچھا جی مان لیا بے وضو ہیں، نماز نہیں آتی، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، ان پڑھ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جیسے کوئی توہین قرآن کا واقعہ پیش آتا ہے یہ غیرت کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہوئی نا، ایک یہ ہے کہ یہ بے عمل ہے، لیکن جیسے ہی اسلام پہ حرف آتا ہے تو ان کے اندر غیرت آ جاتی ہے، دو ہوئی۔ اب سوال یہ ہے دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل بے عمل ہے، شرابی ہے، زانی ہے، شراب شباب کباب میں بدمست رہتا ہے، لیکن اسلام پہ کوئی بات آ جائے، اسلام پہ کوئی حرف آ جائے تو ان کی غیرت ہی نہیں جاگتی۔ کون بہتر ہوا؟ یعنی ایک طرف وہ طبقہ ہے جو بے نمازی ہے، وضو کرنا بھی نہیں آتا، لیکن جب اسلام امتحان میں پڑ جائے تو وہ اسلام کو جان دینے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، یعنی ان کے اندر برقی شرارہ ہے، وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو زانی ہے، شرابی، بدکار ہے، بے وضو ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور کیا کہتے ہیں مسلمان امتحان میں پڑھیں تو ان کی غیرت بھی نہیں جاگتی۔ تو لامال وہی بہتر ہے جو ہیں تو بے عمل لیکن بوقت ضرورت غیرت تو جاگتی ہے ان کے اندر۔ تو کیوں آپ اندھی تنقید کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ جن کو وضو بھی نہیں آتا، نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، حج بھی نہیں کیا، استنجا کرنا نہیں آتا، دھوتی پر ان کی کیا کہتے ہیں گوبر لگی ہوتی ہے، ان کو صاف اپنے آپ کو رکھنا نہیں آتا، لیکن توہین قرآن کا مسئلہ ہو، توہین رسالت کا مسئلہ ہو، وہ اپنی جان لڑا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، خدا کی قسم یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اور یہ اثاثہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں کی توہین ہو ان کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کی، انجیل کی، وہ اس طرح جذبات میں نہیں آتے ہیں جس طرح مسلمان آتے ہیں۔ یہودیوں کے سامنے یہودیوں کی کتاب کی توہین ہو، ان کے نبی کی توہین ہو، وہ اس طرح جذبات میں نہیں آتے جس طرح مسلمان آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اثاثہ ہے کہ ایک مسلمان نام کا مسلمان ہے، عقیدے کا تو مسلمان ہے نا، وہ عقیدے کا مسلمان، نہ اسے وضو، نہ اسے نماز، نہ حج، روزہ، زکوٰۃ کچھ پتہ نہیں، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی جان لڑا دیتا ہے۔ یہ تو بغیر تنخواہ کے ہمارے محافظ ہیں، ان کو جہاں مرضی آپ لڑا دیں، اسلام کی سرحدات پہ لے جائیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اندھی تنقید نہ کریں، ہاں غلط عمل کو کرٹیسائز ضرور کریں، اس اثاثے کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر کے اس اثاثے کو صحیح رخ دیں۔ ہمارے آئین میں تعلیم اور صحت کو بنیادی حقوق قرار دیا گیا ہے، لیکن ہماری ریاست کے اندر تعلیم بھی برائے فروخت ہے، صحت بھی برائے فروخت ہے۔ جس ملک کے اندر تعلیم پلاٹ کی طرح برائے فروخت ہو، جس کے ملک کے اندر سب سے نفع بخش کاروبار تعلیم کا ہو، جس ملک میں سب سے بڑا نفع بخش کاروبار ہسپتالوں اور میڈیکل سٹورز کا ہو، لاش بھی بغیر پیسوں کے حوالے نہ کی جاتی ہو، تو اس ملک کے متعلق کیا خیال ہے کہ اس ملک کے بسنے والوں کی تعلیم و تربیت کا سامان ہو سکے گا؟ تو آپ اپنے اثاثے کا رخ تو خود غلط کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی بہت بڑا اثاثہ تھے، لیکن اس اثاثے کا رخ غلط تھا۔ اسلام لائے تو اسلام نے اس اثاثے کو صحیح رخ دیا، پھر پوری دنیا کے فاتح بن کے سامنے آئے۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو دور جاہلیت میں سب سے بہتر تھا اپنی صفات خوبیوں میں، جب اسلام لائے گا تو اپنی صفات خوبیوں کی وجہ سے بھی وہ سب سے آگے نکل جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ صرف کلمے کی اتنی طاقت ہے عقیدے کی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صحابی پوچھتے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق، زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی حضور نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق، حضور نے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق۔ تیسری مرتبہ بھی جب صحابی کہتے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق، تو اللہ کے نبی جلال میں آتے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق وَإِن رغم أنف أبي الدرداء أنف أبي ذر، یہ غالباً دونوں روایات آتی ہیں۔ زنا کرے، چوریاں کرے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کو یا ابو دردہ کو۔ ابو ذر والی روایت غالباً زیادہ مشہور ہے۔ کوئی یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے،
زنا کرے، چوریاں کرے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایک دن جنت میں جائے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں جس کا عقیدہ ہو تو اس کے عقیدے کی اتنی اہمیت ہے، وہ نمازی بے نمازی ہے، وہ بے وضو ہے، وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ بے ایمان ہے، بدکار ہے، لیکن اس کے عقیدے کی برکت یہ ہے کہ سزا پا کے یا بغیر سزا کے ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ جو ہمارا اثاثہ ہیں، جو بے وضو ہیں، بے عمل ہیں، بے نمازی ہیں، بے حاجی ہیں اور بے روزہ ہیں، لیکن عقیدے کا شرارہ ان کے اندر اتنا ہے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے تو یہ اپنی جان لڑا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اثاثہ ہیں، یک طرفہ تنقید کر کے ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ہاں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر کے ان کو صحیح رخ دیں تاکہ یہ اثاثہ کسی پر ظلم نہ کرے اور کسی حرکت پر آپے سے باہر ہو کے کسی مظلوم کو نقصان نہ دے، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اپنی حدود میں رہ کر اسلام کا مظاہرہ کرے۔ اس کے لیے تو کیا کہتے ہیں، تربیت ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، جو آپ نے فروخت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوئیں 14 باتیں۔ 15ویں بات آخر میں کچھ عمومی تجزیے کے حوالے سے، ایک میں نے تحریر بھی لکھی تھی فیس بک کے اوپر، اسی حوالے سے چند باتیں کر دیتا ہوں، شاید اب مجھے زیادہ نیچے دیکھنا پڑے۔ صورتحال دانستہ طور پر ایسی بنائی جاتی ہے یا بنانے کی تمنا پسند کی جاتی ہے، ایسی صورتحال کہ توہین قرآن بھی ہو، توہین رسالت بھی ہو، توہین صحابہ بھی ہو، توہین شاعر اسلام بھی ہو، مگر رد عمل بالکل بھی نہ ہو، بلکہ تحمل، برداشت، رواداری، یعنی بغیرتی، دیوسی، دلالی کا دور دورہ ہو۔ یہ ہے مقصد۔ خواتین و حضرات، اس مقصد کے لیے 2 طرفہ حملہ ہے۔ ایک اپنے کارندوں کے ذریعے توہین کا مسلسل ارتکاب ہو رہا ہے اور توہین کرنے والوں کو پورے اعزاز کے ساتھ مکمل تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے میری پوری ویڈیو سن لی ہے تو یہ آپ کو خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ایک طرف توہین کا مسلسل عمل اور دوسری طرف توہین کرنے والوں کو مکمل تحفظ، سمجھے؟ اور جو تحفظ دیا جا رہا ہے توہین پر تحفظ، یہ تحفظ دینا ہی توہین رسالت پہ، توہین قرآن پہ، توہین صحابہ پر ابھارتا ہے۔ ابھی میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تو ایک دشمنان صحابہ میں سے ایک خنزیر نے گلگت بلتستان سکردو کے اندر اصحاب اکرام کا نام لے کے گستاخی کی ہے، لیکن مجال ہے کہ ریاست اس کو گرفتار کرے۔ FIR درج ہونے کے باوجود وہ گرفتار، وہ خبیث، وہ زندیق، وہ مرتد، وہ واجب القتل جہنمی گرفتار نہیں ہو رہا اس وقت۔ سمجھ آئی؟ جس مملکت میں، جس دھرتی پہ صحابہ کی ناموس محفوظ نہ ہو، اس دھرتی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے سقوط ڈاکہ سے کوئی سبق نہیں لیا۔ یعنی ایک طرف توہین اور توہین کرنے والوں کو تحفظ، اور دوسری طرف توہین کے خلاف رد عمل دینے والوں کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی راہ ہموار کرتے چلے جانا، اور پھر یوں گرفت میں لانا کہ توہین کرنے والے عناصر سراپا مظلوم بن جائیں اور رد عمل دینے والا سراپا ظالم ٹھہرے۔ شیطانی میڈیا بھی یک طرفہ تصویر دکھائے، رد عمل دینے والوں کو ہی ظالم دکھائے بس، اور علماء اسلام بھی صفائی دیتے پھریں۔ غلط رد عمل تو غلط ہے، لیکن اس یک طرفہ میڈیائی جنگ کی وجہ سے رفتہ رفتہ درست عمل کا جذبہ بھی سرد پڑتا جائے اور توہین کا غلط عمل سر اٹھاتا جائے، اور بالآخر اہل اسلام کی دیگر مذاہب والوں کی مانند اپنے مقدسات اور شاعر بارے حساسیت فنا ہو کر اپنے انجام کو پہنچ جائے، اور یہ تو ایمان کی آخری سطح ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، مَن رَّآ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِلَّا فَبِلِسَانِهِ وَإِلَّا فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، ہاتھ سے ختم کرے، ہاتھ سے نہیں کر سکتا زبان سے کرے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا دل میں برا جانے، یعنی اس کے خلاف دل میں پورا بغض اور عداوت رکھے، تمنا رکھے اللہ مجھے طاقت دے میں اس برائی کو ہاتھ سے ختم کروں۔ یہ جذبہ ہے، لیکن ریاست میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف توہین اور توہین والوں کو تحفظ، اور دوسری طرف توہین کا رد عمل دینے والوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی راہ ہموار کرتے چلے جانا، اور پھر یوں اس کو گرفت میں لے لینا کہ ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جائے، اور یوں گرفت میں لے لینا کہ اصل ظالم جو حرکت جس نے کی توہین کی وہ پس منظر میں چلا جائے، اور یہ ظالم جو رد عمل میں ظالم بنا ہے
وہ شکنجے میں پھنس جائے اور نتیجہ کیا نکلے کہ کل کوئی واقعہ ہو تو رد عمل دینے کا جذبہ ہی سرد پڑ جائے، لوگ ڈر جائیں کہ ہم رد عمل دیں گے، ہمارا آگا پیچھا کوئی نہیں ہوگا، بچے ہمارے کہاں سکھائیں گے، ریاست ہمیں چھوڑے گی نہیں، اور جنہوں نے توہین کی ان کو مکمل تحفظ کے ساتھ ہوائی جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا جائے گا، شہریت بھی دی جائے گی، اور ہمارے بچے یہاں بھوکے مریں گے۔ تو پھر یہاں توہین کا عمل بھی ہوگا، توہین قرآن بھی ہوگی، توہین رسالت بھی ہوگی، توہین شاعر اسلام بھی ہوگی، لیکن رد عمل کا جذبہ فنا ہوتا جائے گا۔ اور اگر یہ رد عمل کا جذبہ فنا ہو گیا تو سمجھے مسلمان فنا ہو گیا، کیونکہ یہ آخری سطح ہے اسلام کی۔ وذالک اضعف الایمان۔ بندہ دل میں برا جانتا ہے تو دل میں برا جانے گا اور تمنا رکھے گا اللہ مجھے اس کو ہاتھ سے ختم کرنے کی قوت دے، میں ہاتھ سے ختم کر دوں، تو یہ تو اضعف الایمان ہے۔ وہ دل میں برا جاننے کا جذبہ بھی فنا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اگر رد عمل میں تھوڑی سی غلطی کی، ریاست نے اس کو ایسے شکنجے میں ڈالا کہ وہ رد عمل دینے کی پوزیشن ہی ختم ہو گئی، کل وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے اندر اس برائی کے خلاف کوئی جذبہ بھی پیدا ہو جائے کہ یار یہ بہت برا ہے، تو وہ اس جو جذبہ وذالک اضعف الایمان ہے کہ یار یہ برائی غلط ہو رہی ہے، وہ اس کو بھی خود ہی دبانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس برائی کو برائی سمجھ کر اس کے خلاف قدم اٹھانے کی کوشش کروں۔ پھر وہ جو اس کے خلاف اس کے دل میں ایک نفرت اٹھتی ہے، وہ بندہ خود ہی اس نفرت کو بھی خود ہی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کہیں میں جذبات میں آ کے کہیں قدم نہ اٹھاؤں۔ تو پھر تو یہ اسلام اس کے اندر سے فنا ہو گیا نا۔ اگر یہ برائی کو برائی سمجھنے کا جو جذبہ ہے، برائی کو ہاتھ سے ختم کرنے کی جو تمنا کا جذبہ ہے، وہ خود ہی دبانے کی کوشش کرے گا، تو پھر تو یہ اسلام کی آخری سرحد ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ریاست کیسے قانون میں لینے کی راہ ہموار کرتی ہے؟ اس کا بھی ہم جواب دے دیتے ہیں۔ یہ توہین کا مسلسل عمل ہی قانون کو ہاتھ میں لینے کی دعوت ہے۔ چلو جی توہین ایک دفعہ ہوئی تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، لیکن جس ریاست میں توہین بار بار ہو، سمجھ آئی؟ جس ریاست میں توہین بار بار ہو ایک، اور جس ریاست میں ریاست فوری رد عمل نہ دے دو، اور اگر ریاست ایکشن بھی لے تو درست ایکشن نہ لے، تین باتیں ہو گئی نا۔ ریاست میں توہین کا عمل بار بار ہو، ریاست صحیح ایکشن نہ لے، ایکشن بھی لے تو ایکشن لے ہی نہ لے تو صحیح ایکشن نہ لے، سودا کرے باہر بھیج دے، تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی راہ ہموار تو ریاست خود کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے بات کرنی تھی کہ اپنے مقصد کے حوالے سے، یعنی مقصد یہ کہ توہین بار بار ہو لیکن رد عمل نہ ہو، اس مقصد کے لیے ایک طرف توہین کا ارتکاب اور توہین کرنے والوں کو تحفظ، اور دوسری طرف اس حرکت کا رد عمل دینے والوں کو یوں شکنجے میں کس لینا کہ وہ آئندہ رد عمل دے ہی نہ سکے، ان کے اندر سے برائی کو برائی سمجھنے کا اور برائی کو ہاتھ سے ختم کرنے کا جذبہ بھی فنا ہو جائے۔ یہ خطرناک ترین سازش ہے، اور یہ ہم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جڑاں واقعے میں توہین قرآن کا پہلو، توہین رسالت کا پہلو پس منظر میں جا چکا ہے، رد عمل کے پہلو نے سب کچھ لپیٹ لیا ہے۔ آپ میڈیا پہ دیکھیں، جہاں دیکھیں صرف رد عمل پہ بات ہو رہی کہ مسیحی برادری کے ساتھ ظلم ہوا، چرچوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور جو حرکت ہے وہ پس منظر میں جا چکی ہے توہین قرآن کی، توہین رسالت کی۔ عوام کی غلطی اپنی جگہ، لیکن ریاست بھی اسے مبرہ نہیں۔ علماء بھی یک طرفہ مذمت کی دلدل میں، وہ بھی یک طرفہ مذمت کر رہے ہیں، چرچ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مسیحی برادری کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ بھائی اسی اساس پہ کہہ دو یہ زیادہ اچھا نہیں ہوا کہ توہین رسالت ہوئی، توہین قرآن ہوا، اس کی پوری تحقیق کریں۔ آپ اس چیز کو اوپر رکھیں اپنی مذمت میں، لیکن علماء بھی یک طرفہ مذمت کی دلدل میں، اور اسی طرح اینکروں کو یک طرفہ ہیضہ ہوا ہے۔ نام نہاد دانشور پروفیسر بھی میدان میں ہیں کہ علماء اور مدارس مذمت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ توہین کے تسلسل پر بھی آپ کم سے کم اس قدر جذباتی ہیں یا نہیں؟ راز کی بات بلکہ غیرت و ایمان کی بات یہ ہے خواتین و حضرات، رد عمل کی تردید کافی نہیں، بلکہ عمل حرکت جو توہین کی ہوئی ہے، توہین قرآن، توہین رسالت، اس کی تردید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس کی تہ تک پہنچ کر ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ در خلاصہ یہ ہے، آخری بات، چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ توہین بھی ہو، رد عمل بھی نہ ہو،
یہ بین الاقوامی طاقتوں کی خواہش ہے، توہین بھی ہو فریڈم آف اوپینین کے تحت، توہین بھی ہو رد عمل بھی نہ ہو، بلکہ در سے برداشت ہو، ماشاءاللہ، عمل رواداری ہو، ماشاءاللہ۔ برداشت یعنی بغیرتی، توہین کے ہوتے ہوئے تحفظ، اور توہین پر جو درست رد عمل ہے اس پر بھی بندہ عدم تحفظ کا شکار ہو جائے کہ میں نے درست رد عمل بھی دیا تو ریاست مجھے نہیں چھوڑے گی۔ یوں ظالم مظلوم، مظلوم ظالم، یوں یک طرفہ تنقید غیروں کی اور یک طرفہ مذمت اپنوں کی۔ غیر تو یک طرفہ تنقید کریں گے، اپنے بھی یک طرفہ مذمت پر اتر آتے ہیں، وہ توہین قرآن اور توہین رسالت کو بھول جاتے ہیں اپنی تنقید میں۔ اپنے بھی یک طرفہ مذمت کرنے کے، مثلاً چرچ کو جلایا جانا درست نہیں، مگر قرآن کو جلائے جانے پر اپنے بھی درست رد عمل دینے سے قاصر ہے، یعنی اپنے بھی یک طرفہ مذمت کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں اصل ظالم پس منظر میں اور رد عمل دینے والا ظالم شکنجے میں۔ نتیجہ صفائیاں دینے والے علماء دانشور یک طرفہ مذمت کی دلدل میں، توہین پر غیرت اعتمادی کا جذبہ سرد، جو کہ وذالک اضعف الایمان ہے، اور یہی مطلوب و مقصود کافر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا